اب آپ دیکھیں کہ جس کی واقعی آنکھ نہیں کھلی وہ تو معذور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص نماز لیٹ پڑھتا ہے روزانہ، خاص طور پہ فجر کی نماز، تو فرمایا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ کیوں؟ منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو لیٹ کے پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری پڑتی ہے کیونکہ اس کو اپنی نیند توڑنی پڑتی ہے۔ اور منافق کی یہ نشانی اس لیے ہے کہ اگر تو وہ مومن ہوگا تو اس نے تو اپنا سارا سیٹ اپ زندگی کا سائیکل اسلام کے بنائے ہوئے سائیکل کے مطابق بنایا ہوگا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، نیند کو توڑنا ہے، آرام کو چھوڑنا ہے اور فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ شرک اور ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، اگر ہماری نماز کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی دکھلاوا آ جائے گا یا محلے میں نیک بننا آ جائے گا، تو پھر ہماری نماز میں ریاکاری ہے، ہماری نماز میں ملاوٹ ہے۔ اللہ کا کتنا عجیب نظام ہے کہ ہر نیکی کو وہ کہتا ہے چھپا کے کرو، چھپا کے کرنا بہتر ہے، چھپاؤ، لیکن نماز مسجد میں آ کے پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کی نیت میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دکھلاوا آ گیا تو پھر یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ نماز تو پڑھتا ہوگا، نماز تو ہر بندہ پڑھے گا، لیکن جب اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو پھر یاد رکھیں نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جو لوگ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ شو یہ کرتے ہیں کہ گھر والوں پہ روب ڈالیں، کوئی رشتہ دار گھر آیا اس کے سامنے ہم نماز پڑھیں، تو یہ دکھلاوا ہو جائے گا۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے نماز پڑھو، ورنہ اہل ایمان کی نماز نہیں ہوگی، یہ نفاق کی نماز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے ایک اور بات ہے خشوع اور خضوع، کہ ظاہری طور پہ تو نماز پوری ہے لیکن باطنی طور پہ نہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن صرف تم نہیں پڑھتے، نماز کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھتا ہے۔ سب نمازیں پڑھتے ہیں، جو پڑے ہوئے پتھر ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو چلتے ہوئے سورج چاند ستارے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کل قد علم صلاۃ و تسبیح، سورۃ نور میں فرمایا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے۔ درخت کھڑے ہیں حالت قیام میں، مویشی چلتے پھرتے ہیں تو وہ حالت رکوع میں ہیں، اور جو پتھر ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں پوری کائنات میں ایک نظام ہے صلاۃ کا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پوری نظام کائنات کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جب انسان قیام کرتا ہے، رکوع، سجدہ، جلسہ، تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ سمبولیکلی، علامتی طور پہ وہ جڑا ہوا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، جیسے ساری کائنات اللہ کی غلام ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد پہلا تقاضا نماز ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں سارے فرائض بلوغت کے بعد قائم ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں کہ بلوغت ہوگی تو پھر ادا کیے جائیں گے، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن نماز کے لیے حکم آیا کہ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دینا شروع کر دیں، کیونکہ اس نے آگے بڑھ کے دنیا کے نظام کا حصہ بننا ہے۔ اور 10 سال کی عمر میں سختی کریں، اگر نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکا مارو۔ کوئی بھی انسان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا عملی تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ فوراً اٹھے اور نماز ادا کرے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا ربنا والیک المصیر، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور ہم نے
سن لیا اور مان لیا، یعنی یہاں پہ کیا بات ہے کہ جو بھی حکم ہمارے تک پہنچے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، سمینا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا، پھر کوئی بہانے کوئی لاجک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو پابندی سے پڑھنے والا بنائے اور اس کو قائم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔